سلگتے کشمیر کی کہانی، عجیب سوچ کی یہ ترجمانی۔ صاحب صدر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ آج کا سب سے نازک اور اہم ترین موضوع ہے، خصوصاً پاکستان اور بالعموم عالم اسلام کے لیے یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ پچھلی صدی سے جوں کا توں چلا آ رہا ہے۔ یہ موضوع ہے کشمیر، یعنی شہر پاکستان ہے۔ فردوس بری کشمیر کی گلپوش وادیاں، روئی کے گالوں سے ڈھکی چٹانیں، ہنستے مسکراتے لہلہاتے مرغزار اور مہکتے چہکتے دمکتے ہوئے سبزہ، ساز بجاتی اور گیت گنگناتی ندیاں اور رنگ و سرور میں نہائے ہوئے نظاروں کی سرزمین، دنیا کی یہ جنت آج انسانی خون سے تربتر ہے، جہاں موت ناچ رہی ہے، جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جہاں بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے، جہاں ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جہاں بمبوں کے دھوئیں سے گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، جہاں معصوم کلیوں، مسکراتی جوانیوں اور غمزدہ بڑھاپوں کو موت کی اتھاہ تاریکیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ صاحب صدر، یہ ان گنت سوالات ہیں جن کا صرف ایک ہی جواب ہے: بھارتی سامراج۔ کفر کی چادر میں لپٹا ہوا یہ بھارتی سامراج ہے جس نے وادی رنگ و نور کو وادی لہو رنگ میں تبدیل کر دیا، مظلوم انسانوں کی کہکہوں کو اذیتناک راہوں میں تبدیل کر دیا، پائل کو چھین چھین کر ظلم کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ یہ جنت نظیر وادی جہاں کبھی پھول مہکتے تھے، فضاؤں میں ابر پارے رقص کرتے تھے اور نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ 1 کروڑ کشمیریوں پر انگارے برسائے جا رہے ہیں، سنگین کی نوک سے ان کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، ان کے ہنستے بستے گھروں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ مظلوم کشمیری بھارتی سامراج سے اپنا حق مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی سامراج یہ نہیں چاہتا اور اپنی مذموم خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے کشمیر میں موت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میرے ہم وطنوں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ان کی ثقافت ایک ہے، تہذیب و تمدن یکساں ہے، مذہب ایک ہے اور سب سے بڑھ کر جغرافیہ ایک ہے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح بھارتی سامراج پر بھی واضح ہے۔ بھارتی سامراج کچھ بھی ہے لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کے پاکستان سے الحاق کی تاریخ کسی سیاسی یا وقتی مصلحت کی پیداوار نہیں، بلکہ ایک پیچھے وہ ٹھوس تاریخی حقائق موجود ہیں جنہیں دوسری تو درکنار خود بھارتی سامراج بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ نابے والا، اس دور میں جنگ خالی ہاتھوں سے لڑی نہیں جا سکتی۔ اگر دشمن کے پاس بندوق ہے تو ہم بندوق نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک لاٹھی ہو جس سے دشمن کا سر پھوڑ کر اس کے ناپاک خون کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ جب اس لاٹھی کی ضرب میں ایمان کی قوت بھی جمع ہو جائے گی تو یہ بندوق کی گولی سے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ وہ بھارتی کافر ہیں جنہیں صرف اور صرف اپنی طاقت پر، اپنے اسلحے پر ناز ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ فطری طور پر ہندو ایک بزدل قوم ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے میں بھی شہرت رکھتی ہے۔ کشمیر کا بے تیغ سپاہی کافر سے لڑ تو رہا ہے لیکن کافر کی شمشیر جدید اسلحے میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ضروری ہے کہ جدید اسلحے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج اگر کشمیریوں کو تھوڑا بہت ضروری اسلحہ بھی فراہم ہو جائے تو وہ بھارتی سامراج کو ذلت آمیز انداز میں وادی چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ دوستوں، مل کر نعرہ لگاؤ، لے کر رہیں گے آزادی، ہو کر رہے گا کشمیر آزاد۔ واسلام، شکریہ۔ جنت کی اس جبیں سے کیوں خون بہہ رہا ہے؟ کشمیر پوچھتا ہے، کشمیر کہہ رہا ہے، کشمیر پوچھتا ہے، کشمیر کہہ رہا ہے۔